ختم نبوت یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں، جس کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں سب سے بڑا معرکہ سے وجود میں آیا، جسے کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کا نام تھا مسیلمہ، بلکہ اس نے خط لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہا کہ آپ میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، ہم مل جل کر چلتے ہیں، کچھ حصے کہ آپ نبی بن جائیں، کچھ کہ میں بن جاتا ہوں، یا یہ ہے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا خلیفہ میں ہوں گا، اس کے بعد میں نبوت کا منصب سنبھال لوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں اسے لکھا کہ تو کذاب ہے۔ ایک ہوتا ہے کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا، اور ایک ہوتا ہے کذاب یعنی تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ جب یہ جواب لکھا نا تو اب اس کو لے کے جانے کے لیے بھی ظاہر ہے کسی کی ضرورت تھی کہ وہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کر یہ خط پیش کرے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون مجاہد ہے جو وہ ہمارا یہ خط مسیلمہ کذاب تک لے کر جائے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جسمانی اعتبار سے ایک دبلے پتلے اور کمزور شخص معلوم ہوتے تھے، آپ بکریوں کے چرانے کا کام کرتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی تھیں اور آپ تناول فرما رہے تھے۔ جب یہ اعلان سنا تو فوراً کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ میں لے کے جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بولنے میں اتنی جلدی کی کہ ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکلنے لگے، اور صحابہ کرام نے ان کو دیکھا تو کہا کہ بھائی ذرا کھجور تو کھا لو، صبر کرو اور پھر بولو۔ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولنے میں دیر کروں اور کوئی اور میری جگہ لے لے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے، ان کو اپنا نیزہ عطا فرمایا، اپنا گھوڑا دیا اور خط دے کر روانہ کیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے تو آپ نے اپنا نیزہ زمین پر گاڑا، اور آپ کی دہشت کی وجہ سے اس دربار میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے دل کانپنے لگے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ تم کیا جواب لائے ہو؟ انہوں نے خط پیش کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں دربار کے اندر بادشاہ خود اپنا خط نہیں پڑھتا تھا بلکہ کوئی دوسرا پڑھتا تھا اور یہ سنتے تھے۔ خط دیے گئے، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے تو مجھے کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھا ہے، تو اس کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگ گئیں، کیونکہ درباری بھی موجود ہے، اکیلے میں ہو تو بات الگ ہوتی ہے۔ اب یہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے تلوار میان سے نکالی اور کہنے لگا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، کہنے لگے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، میں نے تیری بات سنی ہی نہیں ہے۔ اب یہ جواب اس کے لیے اور زیادہ برانگیختہ کرنے اور اس کے غصے کو تیش دلانے کے سبب مترادف تھا۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میں ان کا دایاں بازو کاٹوں گا تو شاید ان کا موقف بدل جائے گا۔ دایاں بازو کاٹنے کے بعد اس نے اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کیا اور کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے کہ مجھے تیری بات، میں اس خبیث جملے کے سننے سے بہرا ہوں کہ میں اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کو نبی ماننے کا اقرار کروں۔ اس پر وہ اور زیادہ غصے میں ہوا اور اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے ادھر آپ تصور کریں کتنی شدت کی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سی تک نہیں نکلی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو یہ عشق ہے، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو یہ میرا بیان کرنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے،
لیکن آپ تصور کریں کہ کتنی شدت کی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس نے یہ کوسچن اپنا سوال دوبارہ رپیٹ کیا کہ شاید اب یہ مان جائیں، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے استقامت میں ایک ذرے برابر بھی لغزش نہ پیدا ہونے پائی، اور آپ اپنے موقع پر ڈٹ گئے۔ اس کے بعد راوی لکھتے ہیں وہ جو اس دربار میں موجود تھے بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں پاؤں کاٹ دیا، اور پھر یہی سوال رپیٹ کیا۔ آپ پھر اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر اس نے یہی سوال رپیٹ کیا۔ کرتے کرتے اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دی، لیکن جب تک آپ کے جسم میں جان تھی آپ ختم میں نبوت کے عقیدے پر پہرا دیتے رہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے کو اس اذیت ناک انداز سے شہید کیا گیا ہے اور آپ کے بیٹے کے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کی گئی ہے، تو انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا، اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور کہنے لگی لہٰذا الیوم ارضیتہ، کہ میں نے اسی دن کے لیے ہی تو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ تو وہ مائیں بھی کیسی تھی؟ تو یہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جنگ یمامہ کے اندر سب سے زیادہ کسی مارکے میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے، 1200 کے قریب صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے جنگ پیش کیے، اور اس عقیدے اور اس ایمان کا تحفظ کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔